वो बड़े पैमाने पर स्मगलिंग के कारोबार में मुलविस है। फॉक्सट्रेट ने कहा, उसे छोटा आदमी समझने की गलती मत करो। उसका हिफाजती हसार बहुत मजबूत है, जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। क्या जेम्स चार्ली को आज रात ही रकम पहुंचाना जरूरी है? मैंने सवाल किया। नहीं, फॉक्सट्रेट ने कहा, लेकिन ये काम जितनी जल्दी कर सको उतना अच्छा है, इसलिए कि ये मेरी अना का मसला है। मैं उसे शिकस्त जरूर देना चाहता हूँ। उस तक रकम पहुंचाने के लिए मुझे किसी खास दायरा कार में तो नहीं रहना होगा। मैंने फॉक्सट्रेट को गौर से देखते हुए कहा। नहीं, फॉक्सट्रेट ने नफी में सर हिलाया। तुम जो चाहो करो, मुझे सिर्फ इस बात से दिलचस्पी है कि रकम उस तक पहुंच जाए। बेफिक्र हो फॉक्सट्रेट, रकम उस तक जरूर पहुंचेगी और बहुत जल्द पहुंचेगी। बस तुम एक काम कर दो, अगर मुमकिन हो तो मुझे उसकी तस्वीर फराहम कर दो। तस्वीर तुम्हें मिल जाएगी। फॉक्सट्रेट ने मुस्कुरा कर कहा, आज ही शाम तक किसी वक्त होटल में मेरा कोई आदमी तुम्हें उसकी तस्वीर दे जाएगा। अगर वो लोग तुम्हें मार देते तो जान ही छूट जाती। बर्ड ने तबसरा किया। मैं फॉक्सट्रेट से रुखसत होकर तहजीब की तरफ निकल आया था और उन लोगों को तमाम वाकयात से आगाह कर दिया था। खामखा गलत सलत अहकामात जारी करते रहते हैं। अगर हम लोग तुम्हारी निगरानी कर रहे होते तो ये नौबत हरगिज न आने पाती। ये क्या बेहूदगी है बर्ड? तहजीब ने उसे डांटा। तुम हर वक्त बेतुकी हाँकते रहते हो। कम से कम ये तो सोच लिया करो तुम क्या कह रहे हो। हाँ, तुम तो चीफ की ही तरफदारी करोगी। बर्ड ने बजाय शर्मिंदा होने के चहक कर कहा। बर्ड की तो कोई हैसियत ही नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हें जो कुछ कहना है कहो। मैंने उसे चमकारा। अगर तुम नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा? और क्या? बर्ड ने बड़ी संजीदगी से कहा। अब इन लोगों के मुंह में तो जैसे जुबान ही नहीं है, बोलना ही नहीं जानते। बर्ड ने आतिफ और तलहा की तरफ इशारा किया। दोनों बर्ड के तबसरे पर पहले ही हैरान थे। ये सुनकर और भी हैरान रह गए। मैडम ठीक कह रही हैं बर्ड साहिब, आतिफ ने कहा। आप तो डिसिप्लिन के पुर्जे उड़ा देते हैं। ये बीमारी हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। मैंने हंसकर कहा, बेतकल्फी की फजा कायम रहनी जरूरी है, वरना सलाहियतें मुतासिर होती हैं। ठीक है जनाब, तलहा ने कहा, लेकिन बेतकल्फी का ये मतलब भी नहीं कि आदमी हिफ्ज़े मरातब का ख्याल भी ना करे। ये बात अगर तुम किसी तरह बर्ड साहिब को समझा सको तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हूँ। अब तुमने भी पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। बर्ड ने तलहा को गोरा। मैं सब समझता हूँ, तुम चीफ और मैडम की शय पर उछल कूद कर रहे हो। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की बर्ड साहिब, तलहा ने गड़बड़ा कर कहा। मैंने तो एक उसूली बात की थी। अगर आपको बुरी लगी हो तो पहले कह दिया उसूली बात की थी, उसके बाद कह रहे हो अगर बुरी लगी है तो। बर्ड ने मुंह बनाकर कहा। सब ये साबित कर देने पर तुल गए हैं कि एक बड़ी गलत है, बाकी सब दुरुस्त हैं। ये तुम लोगों ने क्या खराफात शुरू कर दी? तहजीब ने गुस्सीले लहजे में कहा। अली के पास ज्यादा वक्त नहीं होगा, हमें कुछ काम की बातें कर लेनी चाहिए। काम की बात यह है कि अब हमें कोई ऐसा मंसूबा बनाना होगा जिस पर अमल करके रकम जेम्स चार्ली तक पहुंचाई जा सके। मैंने कहा, जेम्स चार्ली के बारे में मालूमात हासिल करनी पड़ेंगी। तहजीब ने कहा, यह मालूम होना जरूरी है कि उसकी पुश्त पर कौन है। ये तो मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा। फॉक्सट्रेट और जेम्स चार्ली की पुश्त पनाही करने वाली शख्सियत एक ही है, मादाम क्लारा। तहजीब ने मुतखय्यराना अंदाज में कहा। ये कैसे मुमकिन है? वो तुमसे अपने ही साथी के खिलाफ काम ले रहा है। आजमाइश इसी तरह तो होती है। पहले उसके साथियों ने जाली पुलिस वालों की हैसियत से मुझे घेरा, वो नाकाम हो गए, तो अब फॉक्सट्रेट ने नया हरबा इख्तियार किया है। मुमकिन है जेम्स चार्ली की शख्सियत थोड़ी बहुत पुरस्रार हो, मगर ये मुमकिन नहीं है कि उस तक रसाई ही मुमकिन ना हो। ये प्रोग्राम बहुत मुमकिन है कि मादाम क्लारा का ही मुरतब किया हुआ हो। अब ईगल्स के लोग इस शराब खाने का मुहासरा कर लेंगे और किसी भी शख्स का जेम्स तक पहुंचना नामुमकिन बना देंगे। उसे पहले ही सब कुछ समझा दिया गया होगा, लेकिन मैं उनके दिफाई हसार को तोड़ने में कामयाब हो गया तो तुम समझो कि ईगल्स में मेरी किस तरह आओ भगत होगी। इसलिए ये तुमसे कह रहा हूँ कि अभी तुम मादाम क्लारा को उलझाए रखो। वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन तुम इस इम्तिहान में कैसे पूरे उतरोगे? तहजीब ने कहा। उसके लहजे में गहरी तशवीश थी। होशियार दुश्मन पर वार करना बहुत मुश्किल होता है। दुश्मन होशियार है तो क्या हुआ, हम उस पर ऐसे जाविये से वार करेंगे जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। लेकिन इसके लिए मुझे तुम सब की मदद दरकार होगी। सबसे मदद लो, मगर बर्ड को माफ रखो। बर्ड ने कानों को हाथ लगाए। यहाँ जितनी अच्छाई करो उतनी ही बुराई मिलती है। मेरे जहन में जो मंसूबा है उसके मुताबिक तुम्हें पसे पर्दा रहना है, लेकिन अगर तुमने साथ ना दिया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बेवकूफ बना रहे हो। बर्ड ने मुझे मशकूक नजरों से देखा। ये कैसे हो सकता है कि बर्ड तुम्हारी नजर में इतनी अहमियत इख्तियार कर जाए?
بنیادی ذمہ داریاں تو تمہاری ہی ہوں گی۔ میں نے کہا ظاہر ہے جب بنیاد نہیں ہوگی تو عمارت کیا خاک تعمیر ہوگی۔ بڑ جیسے لوگ ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ انہیں بے وقوف بنایا جائے۔ بڑ نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا خیر بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں نے ان لوگوں کو اپنا منصوبہ بتایا اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ کس کو کیا کرنا ہے۔ میرا منصوبہ سن کر بڑ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اب ہوئی نا بات، اس نے اچھل کر کہا کب سے کہہ رہا ہوں کہ حرکت میں آؤ، ان لوگوں کے خلاف کچھ کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ تم نے دیکھا میرے منصوبے میں بنیادی کردار تمہارا ہی ہے اور سب سے خطرناک بھی تمہارا ہے۔ فکر مت کرو چیف، یہ سب بڑ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن یہ سارے کام کل شام سے قبل ممکن نہیں ہو سکیں گے۔ تم نے بہت کم مہلت مانگی ہے بڑ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کام کے لیے کوئی اور کئی دن کا وقت مانگتا اور اس میں بھی یقین سے کچھ نہ کہتا۔ تم خوش قسمت ہو چیف کہ تمہیں بڑ جیسا ماتحت میسر ہے، مگر ایک بات ہے، جو کام تم نے مجھے سونپے ہیں ان پر پیسہ بہت خرچ ہوگا۔ کیا ہمارے پاس رقم کی قلت ہے؟ میں نے تہذیب کی طرف دیکھا۔ ہرگز نہیں، تہذیب نے تیزی سے کہا۔ بڑ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، ہمیشہ بے محل بات کرتا ہے۔ کام ہوگا تو ظاہر ہے اس پر رقم بھی صرف ہوگی۔ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ فلورا نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ میں اس کے پاس شام 4 بجے کے بعد پہنچا تھا۔ غائب نہیں ہو گیا تھا بلکہ کاموں میں مصروف تھا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فاکس اسٹریٹ نے مجھے ایک کام سونپا تھا؟ تمہاری واپسی میں بہت دیر ہو گئی تو میں نے ایڈونا کو فون کیا۔ اس نے بتایا کہ تم وہاں سے واپس جا چکے ہو۔ اس بات کو بھی 2 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ فاکس اسٹریٹ نے مجھے ایک اور کام سونپ دیا ہے؟ میں نے فلورا کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، فلورا نے بڑی معصومیت سے سر کو منفی جنبش دی۔ ایڈونا نے مجھ سے اس قسم کی تو کوئی بات نہیں کی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایڈونا نے اس سے اس موضوع پر بات نہ کی ہو، مگر میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ مجھ سے یہ بات چھپانے میں ان لوگوں کی کیا مصلحت ہے۔ حیرت ہے، اس میں چھپانے والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ پھر ایڈونا نے تم سے اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا ممکن ہے اس نے یہ سوچ کر تذکرہ نہ کیا ہو کہ مجھے تمہارے ذریعے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ فلورا نے جس تیزی سے جواب دیا تھا اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ پہلے سے سوچے بیٹھی تھی۔ اب تم خود ہی بتا دو نا، جیمز چارلی کو جانتی ہو؟ میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا اسے کون نہیں جانتا ہوگا۔ فلورا نے کہا بیکن اسٹریٹ کے نکڑ پر اس کا شراب خانہ ہے اور سب جانتے ہیں کہ باس کے اور اس کے درمیان کسی قسم کی دشمنی چل رہی ہے۔ بہت خوب، میں نے دل میں سوچا، گویا فاکس اسٹریٹ کی طرف سے تمہیں سب کچھ بتایا جا چکا ہے۔ آج جو چیک میرے ذریعے کیش کرایا گیا ہے اب اس کی رقم جیمز چارلی تک پہنچانی ہے۔ یہ ٹھیک ہوا، فلورا مسکرائی۔ تم نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے، اب تمہیں مزہ آئے گا۔ اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ میں نے بے پرواہی سے کہا اسے رقم پہنچانی ہی تو ہے، کوئی اسے چھینی تو ہے نہیں۔ کیا باس نے تمہیں تفصیلات نہیں بتائیں؟ فلورا نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ جیمز تک تو پہنچنا کار درد ہے، باس کے کئی آدمی اس کام میں ناکام ہو چکے ہیں۔ فاکس اسٹریٹ نے مجھے بتایا تھا اور مجھے اس پر حیرت ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے فاکس اسٹریٹ نے نااہل لوگوں کی ایک ٹیم بنا رکھی ہے۔ یہ تو تمہیں پتا چلے گا، فلورا نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کہہ رہی ہو اب تمہیں ایگلز کے لوگوں سے ٹکرانا پڑے گا۔ اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ میری تو جنگ ہی ایگلز سے ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بہت مشکل کام ہو، میں نے کہا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ میں اسے بخوبی تکمیل تک پہنچا دوں گا۔ اتنا یقین؟ فلورا نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ آخر تمہیں اتنا یقین کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم میری لک ہو اور میرے ساتھ ہو، اور جب تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کوئی غم نہیں۔ دنیا کی کوئی مشکل میرے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، فلورا جھینپ گئی۔ زبردستی مجھے اپنی لک بنا بیٹھے ہو، تم زبردستی میرے گلے پڑ گئیں، میں نے کہا، اور خواہ میری لک بن بیٹھی۔ اب مجھ پر الزام بھی لگاؤ گے؟ فلورا نے آنکھیں نکالی۔ خود ہی زبردستی کر کے مجھے یہاں لے آئے اور اب کہہ رہے ہو میں تمہارے گلے پڑ گئی ہوں؟ اگر یہی بات ہے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ ارے یہ کیا غضب کر رہی ہو؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا، میرا مقصد یہ تھا کہ تم خود ہی مجھ سے ملی تھی اور پھر میری مجبوری بن کر رہ گئی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ فلورا غرائی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس طرح میرے پیچھے پڑ جاؤ گے تو کبھی تم سے نہ ملتی۔ تم تو واقعی ناراض ہو گئیں، میں نے ہنس کر کہا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے؟ فلورا رک گئی۔ اسے تو رکنے کے لیے بہانہ درکار تھا، اب تو اس کا اصل مقصد مجھ پر نظر رکھنا تھا۔ یہ بھی تو ایک امتحان تھا کہ میں صنف نازک سے کس حد تک متاثر ہوتا ہوں، اسے اپنے منصوبوں میں شریک کرتا ہوں یا نہیں۔ تمہیں مذاق کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سے حقوق حاصل ہیں، لیکن ایسا مذاق مت کیا کرو۔
جس سے دوسرے فریق کی عزت نفس مجروح ہوتی ہو۔ احساس دلانے کا شکریہ، میں نے اپنے لہجے میں خلوص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور تمہارے احساسات کو جو ٹھیس پہنچی ہے اس کے ازالے کے لیے آج شام ہم تفریح کریں گے۔ تم میرے ساتھ موجود ہو تو مجھے کسی تفریح کی ضرورت نہیں ہے، فلورا نے بڑی لگاوٹ سے کہا، لیکن معلوم نہیں کیوں تم مجھ سے کچھ کھنچے سے رہتے ہو۔ تمہارا خیال غلط ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے ایک خاص حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کی تو میری قسمت مجھ سے روٹ جائے گی۔ ایک تو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تم مذاق کر رہے ہو یا یہ سب کچھ حقیقت ہے، فلورا نے بڑی بے چارگی سے کہا۔ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ تمہیں یقین آتا ہے یا نہیں آتا، اہمیت تو اس بات کی ہے کہ میں کیا سمجھتا ہوں۔ جب سے تم مجھے ملی ہو، جس کام کو ہاتھ لگاتا ہوں ہو جاتا ہے۔ اگر تم جیمز چارلی کو رقم پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو میں یقین کر لوں گی کہ تم ناممکن کام بھی کر سکتے ہو۔ یہ پھر بھی نہیں مانو گی کہ تم میری لک ہو، میں نے ہنس کر کہا۔ مطلب یہی تھا، فلورا نے کسی قدر جھیپ کر کہا۔ جیمز چارلی تک پہنچنا اتنا ہی مشکل کام ہے کہ اس کے عوض کوئی بات بھی مانی جا سکتی ہے۔ اسی روز شام کو ایک شخص جیم کی تصویر مجھے دے گیا۔ وہ ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی۔ تصویر میں فاکس اسٹریٹ بھی اس کے ساتھ تھا اور جیمز اس کے سامنے بونا نظر آ رہا تھا۔ فاکس اسٹریٹ کا قد 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا تھا، جبکہ جیمز اس کے بارے میں تصویر کی پشت پر مختصر معلومات بھی تحریر تھی، جن کے مطابق جیمز کا قد صرف 5 فٹ 4 انچ تھا۔ مجھے حیرت ہے، تصویر دیکھ کر میں نے فلورا سے کہا، یہ بونا تم لوگوں کے لیے اتنا بڑا مسئلہ کیسے بنا ہوا ہے؟ بات آمنے سامنے مقابلے کی تھوڑی ہے، فلورا نے کہا۔ وہ خود کچھ بھی صحیح، اس کے آدمی بہت مستعد ہیں۔ اس کے بعد فاکس اسٹریٹ کا فون بھی آیا۔ وہ ٹو لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرا پروگرام کیا ہے، مگر ظاہر ہے میں اسے کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ اگلے روز شام تک میں ہوٹل سے باہر نہیں نکلا۔ فلورا حیران تھی کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے کیوں بیٹھا ہوں، اور میں یہ کہہ کر اسے ٹالتا رہا کہ میں کوئی اسکیم بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر رات 8 بجے کے قریب میں فلورا سے یہ کہہ کر ہوٹل سے نکل آیا کہ میں اپنے دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں۔ بیکن اسٹریٹ نیم کاروباری علاقہ ہونے کی وجہ سے 8 بجے کے بعد سنسان ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ 10 بجے رات تک وہاں الو بولنے لگتے تھے اور رونقیں صرف اسی نکڑ تک محدود ہو جاتی تھی جہاں جیمز کا بار تھا۔ بار کے عین مقابل علاقے کا پولیس اسٹیشن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جیمز کے بار کو محفوظ ترین جگہ تصور کیا جاتا تھا۔ رات 10 بجے کے قریب بیکن اسٹریٹ پر ایک تیز رفتار فوجی جیپ نمودار ہوئی جس کا رخ بار کی طرف تھا، لیکن بار کے سامنے رکنے کے بجائے جیپ پولیس اسٹیشن کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ جیپ میں عقبی سیٹوں پر 4 مسلح فوجی الرٹ بیٹھے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا فرد بھی فوجی تھا اور اس کے برابر میں ایک کیپٹن بیٹھا تھا۔ کیپٹن کی وردی میں خود تھا اور ڈرائیونگ پر تہذیب تھی، جسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کوئی عورت ہو سکتی ہے، جبکہ چاروں فوجی علی گروپ کے چاروں ارکان تھے جو تہذیب کے ساتھ ہی گرائے آئے تھے۔ پولیس اسٹیشن میں ایک فوجی جیپ کی آمد کے باعث کھلبلی مچ گئی تھی۔ جیپ رکنے پر میں اترا اور فوجی انداز میں چلتا ہوا پولیس اسٹیشن میں داخل ہو گیا۔ فوجی جیپ یونیفارم اور نشانات وغیرہ کا انتظام بڑھ نے کیا تھا۔ اگرچہ اس کام پر ایک خطیر رقم خرچ ہوئی تھی، تاہم کوئی اور شخص یہ کام اتنے قلیل وقت میں اور وہ بھی ایک اجنبی ملک میں کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں سب کو نظر انداز کرتا ہوا سیدھا انچارج کے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اپنا حلیہ اس حد تک ہی تبدیل کیا تھا کہ کوئی مجھے آسانی سے شناخت نہ کر سکے۔ کمرے میں انچارج کے علاوہ چند افراد اور بھی موجود تھے۔ وہ سب ایک فوجی کیپٹن کو یوں کمرے میں آتے دیکھ کر بوکھلا گئے تھے۔ انچارج تو سیٹ چھوڑ کر کھڑا ہی ہو گیا تھا۔ میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے انچارج سے کہا، اور اس نے بقیہ افراد کو باہر چلے جانے کا اشارہ کیا اور وہ سب فوراً ہی باہر نکل گئے۔ میرا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے۔ کمرہ خالی ہونے کے بعد میں نے انچارج سے کہا، 1 گھنٹہ قبل ہائی کمان نے مجھے حکم دیا ہے کہ جیمز چارلی کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس پر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا شبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ انچارج نے بوکھلا کر کہا، مسٹر جیمز ملک دشمن نہیں ہو سکتے۔ ہم لوگ تجزیہ نہیں کرتے، صرف حکم پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، ویسے بھی ہمیں سب کچھ معلوم ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تم کیوں اس کی تعریف کر رہے ہو۔ انچارج اور زیادہ بوکھلا گیا۔ یہ بات نہیں ہے جناب، اس نے کہنا چاہا مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہم غیر متعلق باتوں سے غرض نہیں رکھتے۔ یہ حکم نامہ دیکھ لو۔ میں نے جیب سے ایک جعلی حکم نامہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا، جس کے مطابق مجھے حکم دیا گیا تھا کہ پولیس کی مدد سے بار پر چھاپا مار کر جیمز کو گرفتار کر لوں۔ میں ہر طرح تعاون کرنے کو تیار ہوں جناب، انچارج نے کہا۔
हुक्म नामा देखने के बाद उसमें सरताबी की मजाल नहीं रही थी। ये मिशन टॉप सीक्रेट है। मैंने इंचार्ज को घूरते हुए कहा, तुम्हें भी मजबूरन एतमाद में लिया गया है, मगर तुम किसी से इसका तज़किरा नहीं करोगे। सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब। मैं वतन से गद्दारी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आप बताएं कि हमें क्या करना है। 15 मिनट के अंदर अंदर सामने वाले बार को घेरे में होना चाहिए। अपने जवानों को हुक्म दो कि जेम्स घेरा तोड़कर फरार होने ना पाए। मेरे साथ सिर्फ 4 फौजी हैं, उनके मामलात हम खुद संभाल लेंगे। 15 मिनट के बाद पूरी तैयारियों के साथ चार्ली के बार को चारों तरफ से घेर लिया गया। फौजी जीप बार के दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। तहजीब ड्राइविंग सीट पर ही बैठी रही थी और सब लोग जीप से उतर गए थे। मैं सबसे आगे था और मेरे साथ इंचार्ज था। चारों फौजी हमारे अकब में थे और जानते थे कि उन्हें क्या करना है। हम सब दड़दड़ाते हुए बार में दाखिल हुए तो वहाँ एक लम्हे के लिए खलबली मची। फिर मेरी गरजदार आवाज सब पर हावी आ गई। खामोश, किसी की आवाज ना निकले। तमाम लोग अपनी अपनी जगह साकत हो गए। इंचार्ज को तो सिर्फ अमले के लोग पहचानते थे, मगर वर्दी पोश किसी तारुफ का मोहताज नहीं होता। और फिर फौजी वर्दी। बार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने तक की आवाज सुनी जा सकती थी। जेम्स के कमरे तक मेरी रानुमाई करो, मैंने इंचार्ज से सरगोशी में कहा, और वो इस बात में सर हिलाकर एक तरफ चल पड़ा। काउंटर के बराबर से एक जीना ऊपर जा रहा था। 2 आदमी नीचे रुक गए थे और 2 फौजी हमारे अकब में आ रहे थे। मैंने महज एहतियातन 2 फौजी नीचे छोड़े थे, वरना पूरे बार के लिए एक ही काफी था। जीने तय करके हम ऊपर पहुंचे। ऊपरी राहदारियों में जा बजा मुसल्ला अफराद नजर आ रहे थे। थाना इंचार्ज को देखकर वैसे ही उनकी गनों के रुख तब्दील हो गए थे। इस पर मुस्तजाद वो फौजी थे जो इंचार्ज के साथ थे। उन सब के चेहरों पर दहशत के आसार नजर आने लगे थे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उनमें से एक शख्स ने कहा, जो सूरत से ही छटा हुआ बदमाश लगता था। उसके हाथ में खुद कार राइफल भी मौजूद थी। तुम कौन हो? मैं एक झटके के साथ रुक कर बोला। और तुम लोगों के हाथों में हथियार क्यों मौजूद हैं? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि फौज के सामने हथियार हाथ में रखने का मतलब क्या है? वो खौफजदा अंदाज में पीछे हटता हुआ दीवार से जा लगा। राइफल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी थी और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। एक वही नहीं, उसके तमाम साथियों के हाथों से हथियार छूटकर गिर पड़े थे। इन तमाम बदमाशों को हंका कर नीचे छोड़ आओ, मैंने आतिफ से कहा, और तुम मेरे साथ आओ, मैं तलहा से बोला। और फिर हम थाना इंचार्ज की मायत में एक कमरे के सामने पहुंच गए, जिस पर सुर्ख रंग का बल्ब रोशन था। मैं उसका मतलब अच्छी तरह जानता था। इसका मतलब था कि जेम्स किसी बहुत अहम काम में मसरूफ है और उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। मैंने तलहा को इशारा किया और उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा मुकफ्फल नहीं था। तलहा तेजी से कमरे में घुसता चला गया। अपने अंदाज से वो खालिस फौजी लग रहा था। मैं और इंचार्ज उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गए थे। जेम्स वाकई बहुत अहम काम में मसरूफ था। वो ट्रांसमीटर पर महवे गुफ्तगू था। तलहा के इस तरह अंदर घुसने पर वो उछल पड़ा, लेकिन इंचार्ज और फिर फौजियों को देखकर उसके होश रुखसत हो गए। ये क्या हरकत है? उसके मुंह से बदिक्कत तमाम निकला। उसकी बदहवासी का ये आलम था कि अल्फाज भी उसके मुंह से ठीक से अदा नहीं हुए थे। उन पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने का शुबा किया जा रहा है, मैंने सर्द लहजे में कहा, और तुम हमें जिस हालत में मिले हो उससे इस शुबे को तकवीयत मिलती है। ट्रांसमीटर पर किससे बात कर रहे थे? गोटे हिल के किसी एजेंट से? ये इल्जाम है, जेम्स ने हाँपते हुए कहा। गोटे हिल वालों से मेरा क्या वास्ता? तो फिर तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। तलहा के अंदर दाखिल होते ही उसने गालिबन कोई ऐसा कोड वर्ड बोल दिया था जिससे दूसरी तरफ वाले को खतरे का पता चल गया था। फिर यह कि जेम्स ने ट्रांसमीटर का स्विच भी ऑफ कर दिया था। मेरा सवाल सुनकर उसके चेहरे पर मूर्धनी छा गई। उसने कुछ कहना चाहा मगर मिनमिना कर रह गया। देखा तुमने? मैंने फातिहाना अंदाज में इंचार्ज को देखा। फौज की इत्तला कभी गलत नहीं होती। इंचार्ज ने तारीफी अंदाज में मेरी बात की तायद की और मैंने तलहा को कमरे की तलाशी लेने का हुक्म दिया। ट्रांसमीटर मैं पहले ही अपने कब्जे में ले चुका था। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला सर, तलहा ने मुअद्दब अंदाज में कहा। इस मेज की दराजे में चेक करो, मैंने तलहा से कहा। तुमने इसे क्यों नजरअंदाज कर दिया? जेम्स को कमरे के एक कोने में धकेल दिया गया था और तलहा मेज की दराजें चेक कर रहा था। कुछ देर बाद उसने बताया कि दराजों से भी कुछ बरामद नहीं हुआ। तुम हटो, दराज मैं खुद ही चेक करूंगा, मैंने कहा, और दराजों की तलाशी के दौरान 1 लाख की रकम बड़ी सफाई से ऊपर वाली दराज में मुंतकिल कर दी। ठीक है, मैंने कुछ देर बाद कहा, इसे मुजरिम साबित करने के लिए ये एक ट्रांसमीटर ही काफी है, बकिया बातें ये खुद उगलेगा। मैंने दराज लॉक करके उसकी चाबी अपनी जेब में डाल ली थी। उसके बाद हम कमरे से बाहर निकल आए। जेम्स को तलहा ने गन के जोर पर ले रखा था।
ہم اسے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ میں نے انچارج سے کہا، تم نے ہمارے ساتھ جو تعاون کیا اس کی نوعیت قطعی غیر سرکاری تھی، اسے یاد رکھنا۔ میں سمجھتا ہوں جناب، انچارج نے کہا، یہ بات مجھ تک ہی محدود رہے گی، اور یہ بھی سمجھ لو کہ ہمارے روانہ ہونے کے بعد کم از کم 5 منٹ تک کوئی یہاں سے باہر نہ نکلنے پائے۔ انچارج نے اس بات میں سر ہلایا اور میں اپنے ساتھیوں سمیت باہر نکل آیا۔ جیمز ہکا بکا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ ہم لوگ تیزی سے جیپ میں سوار ہوئے۔ جیمز کو عقبی سیٹ پر بٹھا دیا تھا، نہ صرف بٹھا دیا بلکہ اسے فوراً ہی کلوروفارم سنگا کر بے ہوش بھی کر دیا گیا تھا۔ ہمارے جیپ میں بیٹھتے ہی تہذیب نے جیپ اسٹارٹ کر کے طوفانی رفتار سے دوڑا دی تھی۔ ہماری منزل ایک گیراج تھا جو بیکن اسٹریٹ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اور جس علاقے میں تھا وہاں قطعی سناٹا تھا۔ اس گیراج میں بڑ ہمارا منتظر تھا۔ گیراج میں پہنچ کر ہم سب نے وردیوں سے چھٹکارا حاصل کیا، اور میں نے اس ہلکے پھلکے میک اپ سے بھی نجات حاصل کر لی جو میں نے خاص طور پر اس مہم کے لیے کیا تھا۔ بڑ نے ہمارے ساتھ جیمز کو دیکھ کر سمجھ لیا تھا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ کپڑے بدلنے کے بعد میں نے بڑ کو اشارہ کیا۔ اس دوران میں بے ہوش جیمز کو گیراج سے باہر کھڑی ٹیکسی میں منتقل کیا جا چکا تھا۔ میرے اشارے پر بڑ آیا اور ٹیکسی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں اس کے برابر ہی اگلی نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ بے ہوش جیمز پچھلی سیٹ پر تھا۔ 11:15 بجے رات کے لگ بھگ ٹیکسی کراؤن کلب کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ ٹیکسی رکنے کے بعد میں نے بڑ کو کرایہ ادا کیا اور اشارے سے کلب کے ایک ملازم کو اپنے قریب بلایا۔ صاحب کو پچھلی سیٹ سے باہر نکالنے میں میری مدد کرو، میں نے ملازم سے کہا۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا، لہٰذا کوئی چونو چرا کیے بغیر اس نے میرا ہاتھ بٹایا اور ہم نے جیمز کو کھینچ کھانچ کر ٹیکسی سے باہر نکال لیا۔ بٹ ٹیکسی لے کر چلا گیا تھا۔ اس کا کیا کرنا ہے صاحب؟ کلب کے ملازم نے مجھ سے پوچھا، اور میں نے اسے ایک طرف ہٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے جیمز کو کندھے پر لاد لیا۔ فاکس اسٹریٹ کے کمرے تک میں اسی طرح پہنچا تھا۔ اس تک غالباً یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ بار پر فوج نے چھاپا مارا ہے، لہٰذا وہ بھی پریشان تھا۔ اندرونی طور پر تو وہ سب ایک ہی تھے۔ یہ لو، سنبھالو اس کو، میں نے جیمز کو قالین پر پٹک کر ہاتھ جاڑتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ فاکس اسٹریٹ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ایڈونا بھی حیران رہ گئی تھی۔ تم مسٹر جیمز کو ہی اٹھا لائے؟ ایڈونا نے حیرت سے کہا۔ باس نے تم سے یہ تو نہیں کہا تھا؟ میں نے سوچا ممکن ہے کسی مرحلے پر تمہیں اس کی ضرورت پیش آ جائے، میں نے کہا، اور فاکس اسٹریٹ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ تو یہ تمہاری حرکت تھی؟ اس کے بار پر جو چھاپا پڑا ہے اس کی پشت پر تم تھے؟ ہاں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اگر میں نہ ہوتا تو یہ اس وقت یہاں کیوں ہوتا؟ اس وقت جیمز کو ہوش آنا شروع ہو گیا۔ تم ایسے الٹے الٹے کام کرتے ہو، اب اسے ہوش آ گیا تو کیا کریں گے؟ اگر کہو تو اسے قتل کر دوں، میں نے احمقانہ انداز میں کہا۔ پھر یہ کبھی ہوش میں نہیں آ سکے گا۔ جیمز کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں اور وہ اچھل کر پہلے بیٹھا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ خود کو فاکس اسٹریٹ کے آفس میں دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ تم ہار چکے ہو مسٹر جیمز، اب تمہیں باز سے سودا منظور کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے کب کہا تھا کہ تم اسے اٹھا لاؤ؟ فاکس اسٹریٹ نے جھنجھلا کر کہا۔ شرط تو اسی صورت میں پوری ہوتی جب تم رقم اس تک پہنچا دیتے۔ رقم اب پہنچا دیتے ہیں، میں نے کہا۔ مسٹر جیمز تو یہاں موجود ہیں ہی، اس طرح شرط پوری نہیں ہوگی، جیمز نے کہا۔ بات پوری طرح اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ تم ہار چکے ہو فاکس اسٹریٹ، اب آئندہ کوئی کوشش بھی مت کرنا۔ دیکھا تم نے؟ فاکس اسٹریٹ نے مجھ پر آنکھیں نکالی۔ محض تمہاری حماقت کی وجہ سے مجھے یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ کاش اسے اٹھا لانے کے بجائے تم نے رقم اسے پہنچا دی ہوتی۔ اوہ، بس اتنی سی بات ہے؟ تب تو یہ سودا پکا سمجھو۔ رقم مسٹر جیمز کی میز کی دراز میں موجود ہے، اور دراز کی چابی یہ رہی۔ میں نے جیب سے چابی نکال کر دکھائی۔ میری بات پر یقین نہ ہو تو خود چیک کر لینا۔ رقم تم نے دراز میں کب ڈالی تھی؟ جیمز نے چونک کر کہا۔ میں تو تمہیں یہ حرکت کرتے نہیں دیکھ سکا تھا۔ ایڈم ڈی فلوک کا ہر کام نرالا ہوتا ہے، میں نے فخریہ انداز میں کہا۔ بلکہ میرا اندازہ تو یہ ہے کہ تم دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ضرور ہے۔ فاکس اسٹریٹ نے تمہیں بتا دیا تھا کہ ایک آدمی تم تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور تم نے اس بات کا بندوبست کر لیا تھا کہ ایک چیونٹی بھی تم تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن دیکھ لو، میں نے ایک کہا لگایا، نہ صرف رقم تمہاری دراز میں پہنچائی بلکہ تمہیں بھی اٹھا لایا۔ تم نہایت خطرناک آدمی ہو، فاکس اسٹریٹ نے سنجیدگی سے کہا۔ فوج جیسے ادارے کی آڑ لیتے ہوئے تمہیں خوف محسوس نہیں ہوا؟